دین کے تعلق سے جو خواص ہیں اور اخص الخواص ہے، ان کی خدمت میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ عرض ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محتاط انداز میں بیان کریں۔ معتبر مستند جو باتیں ہیں انہی کو بیان کریں، جو غیر ثابت شدہ باتیں ہیں، جو موضوع باتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، ان سے اجتناب کریں، کلی طور پر اجتناب کریں۔ اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے کیا جو صحیح روایات ہیں، جو معتبر روایتیں ہیں، جو مستند باتیں ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہیں؟ اگر انہی کو اچھی طرح مطالعہ کر کے اچھے انداز میں بیان کریں گے تو امت تک صحیح باتیں اچھے انداز میں اور اچھی طرح پہنچے گی اور امت صحیح راستے پر رہے گی۔ اور اگر اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں پیش کریں گے، سنی سنائی باتوں کو پیش کریں گے، غیر معتبر، غیر مستند اور موضوع روایتوں کو پیش کریں گے تو اس سے امت کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ آپ کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کے ذریعے سے امت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ معتبر باتیں ہوں، اور اس کے لیے مطالعہ کر لیں، مطالعہ کر کے جائیں اسٹیج پر۔ اور اگر مطالعہ نہیں کر پا رہے ہیں، باتیں یاد نہیں رہ پاتی ہیں، تو جو معتبر باتیں ہیں انہیں لکھ لیا کریں، یا جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو سامنے رکھ لیں، ہاتھ میں کتاب لے لیں اور پڑھ کر پھر اس کی تشریح کر دیا کریں۔ اس سے امت تک صحیح پیغام پہنچے گا۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی صلاحیت پر وہ لوگ ڈاکہ ڈالیں گے اور آپ ذلیل و خوار ہوں گے، بلکہ اگر آپ صحیح باتیں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت سے نوازیں گے، بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے، اور امت کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعلق سے احترام پیدا فرمائیں گے، محبت پیدا فرمائیں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اس کی تفسیر تو آپ کے سامنے ہے ہی، اسے دیکھ لیا کریں۔ بس میں یہی بات بہت ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی باتیں پیش کریں معتبر باتیں پیش کریں۔ جو معتبر باتیں ہیں انہی سے باتیں بہت مؤثر ہو جاتی ہیں۔ اگر اچھی طرح مطالعہ کر لیں تو دیکھیے کہ آپ کی بات کس قدر مؤثر ہوتی ہے۔ اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے، امت کے اندر جذبہ، دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے غلط سلط باتوں کی طرف کیوں ہم لو لگائیں، ان پر ہم کیوں تکیہ کریں، ان پر کیوں اعتماد کریں، انہیں ہم کیوں بیان کریں جب ہمارے سامنے صحیح اور معتبر باتیں ہیں ہی۔ اب بتائیے کہ آپ شریف آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے جا کر کہوں گا، آپ کے سامنے کسی دوسرے سے کہوں گا کہ یہ ہمارے سامنے زید صاحب ہیں، یا جو بھی نام ہے، فرقان صاحب ہیں یا عرفان صاحب ہیں، یہ ابھی 2 دن پہلے 1000 لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ بتائیے آپ یہ بات پسند کریں گے؟ 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا، بلکہ 100 لوگوں کو بھی کھانا کھلانا بہت خوشی کی بات ہے، سخاوت کی بات ہے، لیکن آپ نے یہ کام کیا ہی نہیں، تو پھر آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ کیوں جو باتیں میں نے نہیں کی ہیں، جو کام میں نے نہیں کیا ہے، اس کام کا انتساب میری طرف کیوں کر رہے ہو؟ ایک شریف آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح اخلاق کا بھی انتساب کرنا جو ان سے ثابت نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہی بہتر ہیں اور وہی برانڈڈ ہیں، جس کو کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں برانڈڈ، وہی برانڈڈ ہیں، انہی کو پیش کیجئے۔ جو چیز انہوں نے نہیں کیا ہے، خواہ وہ حسن اخلاق کے زمرے میں آتے ہوں اور وہ ثابت نہ ہوں تو انہیں بیان نہ کریں، جو چیز ثابت ہیں انہی کو بیان کیجئے نا، اسی سے دیکھیے کہ امت تک صحیح باتیں پہنچے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حسن اخلاق ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہی کا وہ ثمرہ ہے، اسی کی شاخیں ہیں، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو ثابت ہیں، جو معتبر ہیں، جو مستند ہیں، جو مدلل ہیں، جو مبرہن ہیں، انہی کو بیان کریں، پھر دیکھیے کہ کتنی باتیں مؤثر ہوتی ہیں۔ اور امت کے اندر دینی جذبہ صحیح باتوں سے ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔